دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی دیکھے گا تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا، اکتا نہیں جائے گا، جی چاہے گا کہ اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ آدمی تھک جائے گا اس لیے دیکھنا چھوڑے گا، لیکن اس کا دل نہیں بھرے گا، اس کے دل میں تمنا باقی رہتی ہے ان 3 چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے ہر مہینے میں رکھتے تھے، لیکن ماہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا پہلا روزہ بھی آ جاتا تھا، پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب چل رہا ہے اور آج ماہ رجب کی آخری تاریخ ہے۔ کل 29 تاریخ تھی اور چاند کا امکان تھا اور ماہ شعبان شروع ہونا تھا، لیکن کل چاند نظر نہیں آیا، اس لیے آج ماہ رجب کی 30 تاریخ چل رہی ہے۔ آج بھی بعد نماز مغرب سب سے پہلے کیا جانے والا کام ماہ شعبان کو تلاش کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ تلاش کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے بعد
آنے والا مہینہ ماہ رمضان بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ساری فضیلتوں کو اپنے ساتھ لے کر آنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کا کوئی روزہ نہ چھوٹ پائے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تقدیم یا تاخیر نہ ہونے پائے۔ ماہ شعبان کے دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ حساب لگایا کرتے تھے کہ ماہ شعبان کب شروع ہوا، کتنے دن ہوئے، کتنے دن باقی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع میں ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب اسلامی کوئی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اگلا دن دوسرے مہینے کا ہوگا، اس لیے پچھلے مہینے کا جو آخری دن ہے 30 تاریخ، اس میں چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے اگلا دن یقینی طور پر اگلے مہینے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں چاند دیکھنے میں بڑا ثواب ہے، اور نیا چاند دیکھ کر کے دعا بھی پڑھنا چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ اس طرح کے مختلف الفاظ کے ساتھ نئے مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے، اور نئے مہینے کے آنے پر خوشی منایا کرتے تھے، اور نئے مہینے کے آنے پر اللہ سے ہدایت کی اور امن اور امان کی، سلامتی کی، خیر اور برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نیا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ چاند کو دیکھنے سے آدمی کے دل میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھنے سے آدمی کے دل میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی دیکھے گا تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا، اکتا نہیں جائے گا، جی چاہے گا کہ اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ آدمی تھک جائے گا اس لیے دیکھنا چھوڑے گا، لیکن اس کا دل نہیں بھرے گا، اس کے دل میں تمنا باقی رہتی ہے ان 3 چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی ہے، فرشتوں نے بنایا ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، اور اس کے بعد ہر پیغمبر نے خانہ کعبہ کی خدمت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ زور شور کے ساتھ ہونے لگا،
خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر جدت آتی گئی اور اچھی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر وقت کے پیغمبر کرتے رہے۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھا، اور بعد میں آنے والے خلفاء نے بھی خانہ کعبہ کی خدمت کی، بادشاہوں نے بھی خدمت کی۔ آج بھی سعودی حکومت کے جو بادشاہ ہیں ساری خدمت کو ایک طرف، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان کی خدمت کو سب سے بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال خانہ کعبہ اللہ پاک کا جو گھر ہے، اس کو آدمی دیکھتا ہوا بیٹھ جائے، صرف دیکھتا ہوا بیٹھ جائے وہ بھی ثواب ہے، اور خانہ کعبہ کو جو آدمی دیکھتا ہے اس کے اوپر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کو آدمی صبح سے لے کر شام تک دیکھتا ہی رہے تب بھی اس کا جی نہیں بھرتا، اس کا دل نہیں بھرتا ہے، بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر روزانہ اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک خاص نور اس کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا دل اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو دیکھنے اور دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ دوسری چیز ہے یہ آسمان کا جو نظارہ ہے، یہ ایسا نظارہ ہے، اللہ پاک نے اس آسمان کو، اور خاص کر کے جو مغرب کے بعد کا منظر ہوتا ہے، رات کا منظر ہوتا ہے آسمان کا، بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت ہی حسین ہوتا ہے آسمان کا رات کا منظر۔ تو اس کو آدمی جتنا بھی دیکھے آسمان کو، اس کا دل نہیں بھرتا، سکون اس کو ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے بہتا ہوا پانی، دریا ہے، کہیں پانی گر رہا ہے، پہاڑوں میں، وادیوں میں، اس جگہ بیٹھ کر آدمی پانی کو دیکھتا رہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے، پانی کو دیکھتے رہتا ہے، جی نہیں بھرتا۔ آدمی تھک کر کے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، کسی کام کی وجہ سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر اگتا نہیں جاتا ہے۔ تو خیر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر کے آدمی کا دل نہیں بھرتا، مزید دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو چاند دیکھنا چاہیے، ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو شعبان المعظم میں کرنے والا یہ ہے، ویسے ہر مہینے میں کرنا چاہیے لیکن یہ خاص فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ مہینے کے روزے، کون سے مہینے کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد زیادہ ثواب والے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شعبان کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ متعدد روایات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی مہینے میں پورے مہینے کا یا تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ۔ اس کے علاوہ مزید کبھی نفل روزہ رکھ لیا۔ گھر میں آ کر کے پوچھتے، صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر والوں سے آ کر پوچھتے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ گھر کی خواتین، عورتیں، آپ کی زوجات، ہماری مائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جواب میں فرماتی کہ ہے کھانے کے لیے کچھ تو آپ کھا لیتے، ناشتہ آپ کر لیتے۔ لیکن اکثر گھر والوں کی طرف سے یہی جواب آتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنَا صَائِمٌ، چلو پھر آج کا میرا روزہ ہے۔ نفل روزے کی نیت اگر آپ نے فجر کی نماز سے پہلے سے، تہجد کے وقت سے کچھ بھی نہ کھایا ہو اور بیوی سے آپ نے جماع بھی نہ کیا ہو تو نفل روزے کی نیت دن میں 7، 8، 9، 10، 11 بجے تک بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے فجر کی نماز کے بعد اور پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب ملتا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے فَأَنَا صَائِمٌ، چلو آج میں روزے دار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے ہر مہینے میں رکھتے تھے، لیکن ماہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا پہلا روزہ بھی آ جاتا تھا، پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو احادیث سے ہمیں 4-5 باتیں ملتی ہیں، وہ آپ کی خدمات میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے لِتَعْظِيمِ رمضان، ماہ رمضان کی تعظیم میں، ماہ رمضان کے اعزاز اور اس کے اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اکثر یا پورے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ آنے والا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور بہت ساری عبادات کو اپنے ساتھ لے کر آنے والا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ تو اس کی تعظیم کے لیے، اس کے اکرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے پہلے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز سے پہلے سنت نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے کچھ نفل نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، وضو کر کے آئے، تحیۃ الوضو کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 4 رکعت سنت مؤکدہ جو کہ ظہر کی ہے یا عصر کی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ فرض سے پہلے جس طرح ہم کچھ نفل اور سنت نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں سے پہلے، فرض روزوں کے استقبال میں، فرض روزوں کی تعظیم میں نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو، کوئی بڑا آدمی آنے والا ہو،
کوئی ہمارا عزیز قریبی رشتہ دار یا کوئی دوست اہم آنے والا ہو تو اس کی تعظیم میں ہم اپنے گھر کو آراستہ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھر میں صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، مہمان آ کر کے کس کمرے میں رکے گا اس کمرے میں خوشبو لگاتے ہیں، بستر وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ آنے والے مہمان کے اکرام میں، آنے والے مہمان کی تعظیم کی غرض سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے استقبال میں، ماہ رمضان کی تعظیم اور اس کے اکرام کے لیے ماہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمیں ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ماہ شعبان میں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، بغیر کسی ناغہ کے کنٹینیوسلی آپ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ کسی اور مہینے میں آپ کو ہم نے اس طرح روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2 روزے رکھ لیے، 3 روزے رکھ لیے یا 10-12 آپ نے روزے رکھ لیے، لیکن ماہ شعبان میں پورے روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ شعبان جو کہ رمضان اور رجب کے بیچ کا مہینہ ہے، اکثر لوگ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ رجب کا مہینہ سال کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال میں 4 مہینے حرمت والے، عزت اور احترام والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور یہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو رجب چونکہ ایک عظمت والا، برکت والا، عزت اور احترام والا مہینہ ہے، اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کر کے تھک گئے، اب کیا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان آنے والا ہے، چلو بھائی ماہ رمضان میں دیکھیں گے، اب ماہ شعبان میں چھٹی کرو۔ ماہ شعبان میں بس فرائض پر، واجبات پر اکتفا کرو، باقی چھوڑو۔ لوگ جو ہے ماہ شعبان میں غفلت سے کام لیتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ اگر ماہ شعبان میں یعنی رمضان سے پہلے کسی آدمی سے کہیں کہ بھائی نماز شروع کرو، نماز کو تم نہیں آتے، نماز پڑھ لیا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرو، تو وہ کیا کہے گا؟ رمضان آنے والا ہے نا، رمضان سے پکا میں مسلمان بن جاؤں گا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں رمضان سے ایک دم مسجد کا دروازہ، مسجد کی دہلیز کو پکڑ لوں گا۔ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں لوگ؟ تو ماہ شعبان میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں، اس لیے میں ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، اور خاص کر کے روزے رکھ کر کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان غفلت والا مہینہ نہیں ہے، ماہ شعبان سستی والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ماہ شعبان بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ کیا اہمیت ہے اس مہینے میں؟ ترفع الاعمال فیہ، یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
گزشتہ شعبان سے لے کر اب آنے والے شعبان تک جتنے بھی ہم نے اعمال کیے، روزانہ کی 5 فرض نمازیں، وتر کی نماز، سنت مؤکدہ اور نوافل اور روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور کسی کی خدمت کرنا، یتیم بیوہ مساکین پر اپنا مال خرچ کرنا، مساجد، مدارس اور خانقاہوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا، اور اسی طرح ہم جو گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہے، زبان سے گناہ، ہاتھ پیر سے، شرمگاہ سے، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، سال بھر کے اعمال فرشتے اس مہینے میں اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ تو میرا نام اعمال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب 1 سال کا میرا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے سے رہوں، کہ اگر میرے نام اعمال میں اللہ کو کوئی کمی نظر آئے، کوئی نقص نظر آئے، کوئی کوتاہی ایسی ہو جس پر اللہ کی نظر پڑے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہر سیکنڈ اللہ کے سامنے ہماری پوری زندگی ہے، لیکن باضابطہ ایک دستاویز اور ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں فرشتے اس مہینے میں اللہ کے سامنے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال کو دیکھے اس مہینے میں اور کوئی خامی نظر آئے اور مجھے دیکھے اور میں روزے سے ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے گا، چلو بھائی میرا بندہ روزے سے، چلو چھوڑو، کیا اس کو پکڑ کے رکھو۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ رمضان میں اگر کوئی بچہ یا کوئی آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے دن میں اور وہ روزے سے ہو تو ہم کیا بولتے ہیں؟ تو روزے سے ہے اس لیے چھوڑتا ہوں با، نہیں تو میں تجھے مارتا، گالی دیتا، ہے کہ نہیں؟ تم روزے سے ہو اس لیے میں تم کو کچھ نہیں بول رہا ہوں، ورنہ بات کچھ اور ہو جاتی۔ ہم بالکل، ہمارا دل پتھر جیسا ہے، ہمارا نفس شیطانی ہے اور ہم خبیث قسم کے انسان ہیں، اس کے باوجود ایک روزے دار پر ترس کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا، وہ کس قدر ہمارے اوپر رحم کرے گا اگر ہم روزے سے ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مہینے میں، ماہ شعبان میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرے نام اعمال میں اگر کوئی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے گا میں روزے سے ہوں تو مجھے چھوڑ دے گا، معاف کرے گا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے تھے؟ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی موت کی لسٹ ملک الموت کے ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ اب جو آنے والا سال ہے ماہ شعبان کے بعد، اس سال میں کون آدمی مرنے والا ہے، تمام مردوں کی لسٹ ملک الموت کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام اس لسٹ کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہوگا، موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کوئی عمل نہیں کر پائے گا، آدمی مر جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے
اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں، اس لیے میں اللہ سے اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے جتنا زیادہ ہو سکے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور اپنے نام اعمال میں آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہوں کہ اگر میرا نام مرنے والوں کی لسٹ میں ہو تو کچھ میرے پاس توشہ جمع ہو کر کے رہے۔ تو ماہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ مرنے والوں کا نام اور لسٹ جو ہے ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، تو میں بھی اپنی تیاری کر کے رکھ لوں تاکہ میرا نام اگر اس میں ہو تو آخرت کے لیے میرے پاس کچھ توشہ تیار رہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ ہم تو سال میں صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور وہ بھی کون رکھتے ہیں؟ وہ بھی وہ لوگ رکھتے ہیں جو پورے سال 5 ٹائم نماز پڑھنے آتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ رکھتے ہیں جو جمعہ کی نماز میں آ جاتے ہیں۔ باقی رمضان کے روزے بھی بہت سارے مسلمان نہیں رکھتے ہیں، عذر کی وجہ سے، کسی سخت مجبوری بیماری ایسی ہے کہ ایک روزہ بھی وہ نہیں رکھ سکتا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یا آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال رمضان کے علاوہ ہر مہینہ 3 روزے رکھتے تھے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ۔ ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں کو ایام بیز کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کسی مہینے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سفر میں چلے جاتے۔ اب سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے پاس کار ہے، بس ہے، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں کوئی پریشانی ہمیں نہیں آتی ہے، یا تھوڑی بہت آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتا تھا، نہ کوئی ایئر کنڈیشن کار ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، پیدل سفر کرنا، جنگل کا راستہ ہے، یہ کیل کا سیمنٹ کا کوئی روڈ بھی نہیں ہے، جنگل کا راستہ، پتھریلی زمین اور گرم علاقہ ملک عرب کا، اور پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے راستے میں کہیں۔ ہمیں تو جہاں چاہے گاڑی روکو، واٹر پیکٹ یا واٹر باٹل لے لو، وہ بھی ریفائنڈ پانی لے لو۔ لیکن اس زمانے میں دور دور تلاش کرنا پڑتا تھا، جب جا کر کے ایک جگ پانی ملتا تھا پینے کا، یا پھر جانوروں کے اوپر سوار ہو کر کے سفر میں جایا کرتے تھے۔ بڑا مشکل تھا روزہ رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے، اس لیے کبھی کسی مہینے میں روزے چھوٹ جاتے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کسی مہینے میں، ان دنوں میں کسی صحابی کے یہاں مہمان بنتے تھے، یا حضور کے گھر ہی کوئی مہمان آ جاتا تھا۔ اب مہمان آ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آ گیا، یا آپ کہیں کسی مہمان کے یہاں چلے گئے، تو مہمان کے اکرام میں یا میزبان کی خواہش پوری کرنے کے لیے نفل روزے کو توڑنا چاہیے، تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ آپ کے گھر مہمان آیا، آپ نے اس کو کھانے کے لیے سامان پیش کیا، اور وہ کھا رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں،
آپ اگر اس سے کہنے لگیں میں روزے سے ہوں تم کھاؤ، وہ کیسے کھائے گا؟ وہ نہیں کھائے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ دو۔ دیکھیے شریعت کا کیسا حکم ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، بندے کے لیے روزہ توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مہمان کی اتنی عزت ہے اسلام کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے بندے کے لیے اس روزے کو توڑ دے، اس کا دل خوش کر۔ لیکن ہم اپنے لیے مہمان کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آنے والا ہو، سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آنے والا ہے بھائی، ماموں آنے والا ہے، بھانجا آنے والا ہے، فلاں آنے والا ہے، جمع آنے والا ہے۔ مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کی روزی کو لکھا ہوا ہے، کس کو کہاں پر کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ ہاں بعض مہمان بڑے خطرناک ہوتے ہیں، گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں تو گھر چھوڑ کر جاتے ہی نہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اور لطیفہ ہے کہ پہلے دن مہمان، دوسرے دن انسان، تیسرے دن حیوان۔ اگر مہمان جو ہے کسی کے گھر میں پہلے دن رہا تو وہ مہمان ہے، دوسرے دن انسان ہے، تیسرے دن بھی اگر وہ خود سے بیٹھا رہا اب وہ حیوان ہے، انسان نہیں رہا۔ ہاں اگر میزبان خود چاہتا ہے کہ میرا یہ عزیز ہے، میرا یہ پیارا دوست ہے، 1 مہینہ تم یہاں رہو، خوش دلی سے بولتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال مہمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کبھی ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ اس طرح سال بھر کے کئی روزے جمع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ماہ شعبان میں ان تمام روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے، ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے ماہ شعبان میں بہت سارے روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایک آخری وجہ علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ہمیشہ حضور کے لیے تیار رہا کرتی تھیں کہ نامعلوم کون سے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاجت ہو۔ خاص کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار رہا کرتی تھیں کہ نامعلوم کون سے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلب فرمائے۔ اس لیے رمضان میں ان عورتوں کے جو روزے رہ جاتے تھے، کیونکہ عورت کو مہینے میں خون آتا ہے، مینسس ڈیٹ آتے ہیں تو چند روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، تو رمضان کے قضا روزے رکھنے کے لیے نمبر نہیں آتا تھا پورے سال۔ خاص کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہے، تو وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزوں کو شعبان میں رکھا کرتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، اپنی زوجہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے حضور بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے کہ میری بیوی روزے سے ہے، چلو میں بھی روزے میں رہوں گا، میرا بھی آج روزہ ہے، بیوی بھی روزہ، شوہر بھی روزہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو خیر مختلف وجوہات کی بنا پر ماہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جتنے روزے ہو سکے رکھیں۔ البتہ آخری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، کیونکہ 15 شعبان کے بعد اگر روزہ رکھیں گے تو جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی، اور یہ نفل روزے ہیں،
اور 15 شعبان گزر جانے کے بعد 15 دن کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ فرض روزے ہیں۔ تو فرض روزے رکھنے میں جسم کے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرمایا اور حکم فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، ورنہ تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا اور رمضان کے روزوں میں سستی آ جائے گی، اور تم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دو۔ اس لیے اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں یہ نفلی روزے 15 شعبان کے اندر 15 تاریخ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، پورے رکھ لیں یا 1-2 روزہ رکھ لیں یا صرف 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں۔ شب برات میں عبادت کر لیا، اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، اتنا بھی کر لیں کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اور جتنے ہو سکے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔